السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم ایک اہم اور عام پیش آنے والے مسئلے پر بات کریں گے۔ کیا روزے کی حالت میں مسواک اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا وحصی یتسوک وہو صائم۔ ترجمہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ حوالہ سنن ترمذی 725، امام ترمذی حدیث حسن صحیح، سنن ابی داؤد 2364، مسند احمد 15733۔ یہ حدیث بالکل واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کی حالت میں مسواک فرمایا کرتے تھے، لہٰذا روزے میں مسواک کرنا جائز بلکہ سنت ہے۔ تابعین کے اقوال لعاب یا تھوک کے بارے میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب قائم فرمایا ہے، باب السواک للصائم، یعنی روزے دار کے لیے مسواک کا بیان۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الصوم، باب السواک للصائم۔ اسی باب میں تابعین کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا بأس ان یبتلع ریقہ۔ ترجمہ، مسواک کے بعد اپنا لعاب نگلنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کے بعد منہ میں پیدا ہونے والا لعاب نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کا حکم، علماء کی آراء۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا بأس باستعمال معجون الاسنان للصائم اذا تحفظ من وصول شيء الى الحلق وهو في حکم السواک۔ ترجمہ، روزے دار کے لیے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیے کہ وہ احتیاط کرے کہ کچھ حلق تک نہ پہنچے، اور یہ مسواک ہی کے حکم میں ہے۔ حوالہ مجموع فتاوی ابن باز، جلد 15 صفحہ 260۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یجوز للصائم استعمال معجون الاسنان مع التحرز من ابتلاع شیء منه۔ ترجمہ، روزے دار کے لیے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط لازم ہے کہ اس میں سے کچھ نگل نہ لے۔ حوالہ فتاوی نور علی الدرب ابن عثیمین۔ خلاصہ، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز بلکہ سنت ہے۔ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے بشرطیے کہ کچھ حلق میں نہ جائے۔ اگر جان بوجھ کر پیسٹ یا پانی نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فائنل کال ٹو ایکشن۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوششیں اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اعجاز قرآن 313 کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور بتائیں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔